اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیق الذین کفروا، اور ہانکا جائے گا کافروں کو الی جہنم، جہنم کی طرف، زمرہ گروہ در گروہ، یعنی گروہوں کی حالت میں، گروہوں کی صورت میں ان کو جہنم کی طرف ہنکایا جائے گا۔ دوسری جگہ پر قرآن کریم میں آتا ہے یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، کہ ان کو منہوں کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو گھسیٹنا اور ہوتا ہے، ہنکانا اور ہوتا ہے۔ گھسیٹنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ان کو پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، گھسیٹنے والا آگے ہوگا اور وہ پیچھے ہوں گے۔ اور ہانکنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، جانور آگے ہوتے ہیں، ہانکنے والا پیچھے ہوتا ہے۔ تو ان کو ہنکایا جائے گا جہنم کی طرف گروہوں کی صورتوں میں، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم میں پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خزنتہا، اور جہنم کا داروغہ یا داروغے یعنی جو جہنم کے محافظ ہیں وہ ان سے کہیں گے الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے، یتلون علیکم آیات ربکم، جو پڑھتے تھے تم پر تمہارے رب کی آیات، وینذرونکم، اور تمہیں ڈراتے تھے، لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات سے، کہ ایک دن تم نے مرنا ہے، پھر قیامت کے دن تمہیں اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، اللہ کی تم سے ملاقات ہوگی، تو اس دن کی ملاقات سے وہ تمہیں ڈراتے تھے۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، وہاں پر وہ انکار نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی جھوٹ بول سکیں گے، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس اللہ کے رسول آئے، اللہ کی آیات پڑھ کر ہمیں سنائیں اور ہمیں اس دن کی ملاقات سے بھی ڈرایا، ولیکن حقت کلمۃ العذاب، پر ثابت ہوا حکم، پکا ہو گیا حکم عذاب کا منکروں پر، علی الکافرین، کافروں پر، منکروں پر۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم، ان سے کہا جائے گا، حکم دیا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے، فبئس مثوى المتکبرین، سو کیا بری جگہ ہے یا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ جہنمیوں کا حال ہوگا قیامت کے دن کہ ان کو اس حالت میں جہنم کی طرف لایا جائے گا، گھسیٹ کر لایا جائے گا اور ہنکا کر لایا جائے گا۔ تو جب وہ دروازے پر پہنچیں گے، اس کے لیے دروازہ کھولا جائے گا ان کے لیے، تو جہنم کے جو محافظ داروغے ہوں گے وہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے جو اللہ کی آیات پڑھ کر تمہیں سناتے تھے، تمہیں ڈراتے تھے، تو وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں۔ تو جب عذاب ان پر پکا ہو جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جاؤ، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تقوی داروں اور ایمان والوں کی حالت کو بیان فرمایا کہ ان کو کس حالت میں قیامت کے دن جنت کی طرف لایا جائے گا اور وہاں ان کا کیسا استقبال ہوگا۔ وسیق الذین اتقوا، اور لائے جائیں گے وہ لوگ، اتقوا ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے تھے، الی الجنت، جنت کی طرف، زمرہ، گروہ در گروہ۔ اب دیکھیں کہ لفظ دونوں کے لیے ایک ہی استعمال کیا گیا ہے، سیق الذین کفروا وسیق الذین اتقوا۔ تو اس سے تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ بظاہر تقوی داروں کو اور ایمان والوں کو بھی ہنکا کر لایا جائے گا، حالانکہ یہ ان کی شان کے خلاف ہے۔ تو یہاں پر سیق الذین کا لفظ اس وجہ سے استعمال کیا گیا ہے کہ جو جنتی ہوں گے ان کو خوبصورت اونٹنیوں پر بٹھا کر لایا جائے گا، تو ان اونٹنیوں کو ہنکایا جائے گا، تو اس وجہ سے یہاں پر ہنکانے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ وسیق الذین۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے اس کا کہ یہاں پر سی کا ہنکانے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں ترجمہ یہ ہوگا کہ ان کو اعزاز اور اکرام کے ساتھ لایا جائے گا،
ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرتے تھے، ایمان والے تھے، جنت کی طرف زمرہ، گروہ در گروہ، یعنی ایمان والوں کو بھی مختلف گروہ ہوں گے، جو اعلیٰ ایمان والے ہوں گے، زیادہ تقوی دار ہوں گے، جس طرح انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تھے تو ان کا اعزاز و اکرام بھی زیادہ ہوگا، ان کا الگ گروہ ہوگا۔ پھر جو ان سے کم ہوں گے، جس طرح صحابہ کرام تھے، ان کا الگ گروہ ہوگا۔ تو جس طرح ایمان زیادہ ہوگا یا ایمان کم ہوگا تو اس لحاظ سے ان کا گروہ بھی الگ ہوگا۔ تو اس طرح گروہ در گروہ اعزاز اور اکرام کے ساتھ ان کو جنت کی طرف لایا جائے گا، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جنت میں پہنچیں گے، وفتحت ابوابہا، پھر جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جنت کے کل 8 دروازے ہیں۔ وقال لهم خزنتها، تو جنت کے محافظ داروغے ان سے کہیں گے سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، تم پاکیزہ لوگ ہو، فادخلوها خالدین، پس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس طرح وہ فرشتے، وہ جنت کے داروغے ان کا استقبال کریں گے، ان کو سلامتی کی دعا دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، یہ نعمت عظمیٰ جب ان کو ملے گی تو وہاں جا کر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے وقال الحمد للہ الذی، اور وہ بولیں گے کہ تمام تعریفیں اور اللہ کے لیے ہیں، صدقنا وعدہ، جس نے ہمارے اس وعدے کو سچا کر دکھایا، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں اس سرزمین کا وارث بنایا، یعنی جنت کا، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم جنت میں جہاں چاہیں ٹھکانہ بنا سکتے ہیں، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، پس محنت کرنے والوں کا کیا خوب بدلہ ہے۔ تو جب جنت کی نعمتیں ان کو ملیں گی، اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی نعمت ان کو ملے گی، تو وہاں جا کر پھر وہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہمارے ساتھ اس وعدے کو سچا کر دکھایا اور ہمیں جنت کا وارث بنایا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور تو دیکھے فرشتوں کو کہ حافین، وہ گھیرے ہوئے ہیں، من حول العرش، عرش کے ارد گرد، یعنی عرش کو انہوں نے گھیرا ہوا ہے، یسبحون بحمد ربہم، اور اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، عرش کو گھیرا ہوا انہوں نے۔ وقضی بینہم بالحق، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ۔ وقیلا، اور کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔